الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتی ہیں، جو لوگ غیب پر ایمان لاتی ہیں۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 تک کی تفسیر کو ہم نے مکمل کیا تھا، اور پیچھے قرآن پاک کے فضائل اور سورۃ فاتحہ اور بسم اللہ شریف کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ آج ہم وہیں سے آگے شروع کر رہے ہیں، تیسری آیت سورہ بقرہ کی، الذین یؤمنون بالغیب۔ اس سے پہلے الف لام میم حروف مقطعات کا ذکر ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا ذکر ہوا، پھر اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، اس کا ذکر ہوا، ھدی للمتقین، ہدایت کا ذکر ہوا، اور پھر تقوی کا ذکر ہوا تھا، اور پھر یہاں پر ہمارے وہ 30 رمضان المبارک جو ہیں پوری ہو گئی تھی پچھلے سال۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ غیب کیا ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث سے، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں کا یقین کرو، ایمان لاؤ کہ فرشتے بھی ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ پھر تیسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے ملاقات پر، اس سے ملاقات بھی ہوگی۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، کہ مرنا بھی ہے اور اس کے بعد اٹھنا بھی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو ایمان کی تو تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک وفد آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، ان سے حضور نے پوچھا، تو اس وفد نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ ایمان ہے۔ اچھا، اب
ایک بندہ مومن ہے. اب مومن جو ہے وہ جانتا ہے کہ ایمان کیا ہے. آپ نے جان لیا نا، ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ ایمان کیا ہے. اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرشتوں پر ایمان لائیں، پھر اس کی ملاقات پر ایمان لائیں، پھر اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اس پر ایمان لائیں. اس بات پر بھی ایمان لائیں جو اگلی حدیث میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے جان لیا نا، آپ نے سمجھ لیا. کس نے جان لیا؟ کچھ لوگ تو کھل کر، کچھ لوگ ذرا گھبرا کر، کچھ ڈر کر ہاتھ اٹھا رہی. اچھا، کس نے جان لیا؟ کس نے سمجھ لیا؟ سب نے سمجھ لیا کہ یہ ایمان ہے. اچھا، تو کیا اتنا جو ایمان ہے، ایمان کی سمجھ لینے سے یا ایمان کی جان لینے سے کیا کوئی مومن ہو جاتا ہے؟ بتائیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا، یہ مفسرین نے لکھا ہے. علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ماننا ضروری ہے. صرف سمجھنے سے کوئی مومن نہیں ہو جائے گا، صرف سمجھنے سے کوئی مومن نہیں ہو جائے گا. صرف جان لینے سے ہم سب نے جان لیا، ہم سب نے سمجھ لیا کہ اللہ کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی ملاقات پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اس پر ایمان لانا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ تو ہم سب نے جان لیا اور ہم سب نے سمجھ لیا، مگر جاننا اور سمجھنا اس سے صرف کوئی مومن نہیں ہو جائے گا. ایمان کے لیے ماننا ضروری ہے. ماننا، اب وہ کیسے؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. تو ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے، اس سے مراد علم، معرفت یا جاننا نہیں ہے جو ہم سب نے جان لیا صرف، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کرنا. حضور نے جو دعویٰ فرمایا اس کی تصدیق کرنا، حضور کو مخبر صادق ماننا. کیونکہ بعض کافر ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے، مگر وہ مومن نہیں تھے. سورہ بقرہ کے اندر کئی جگہوں پر ذکر آیا کہ نبی کریم، یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے تھے. سورہ آل عمران کی شروع کی 70-80 آیات عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے تھے. تو صرف پہچان لینے سے، جان لینے سے، سمجھ لینے سے
ان کو معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ حضور کی نبوت سے واقف تھے، یہود بھی واقف تھے حضور کی نبوت سے، وہ جانتے تھے حضور کی نبوت کو، اللہ کو تو وہ پہلے ہی مانتے تھے، ڈے آف ججمنٹ قیامت کو بھی وہ پہلے ہی مانتے تھے، اور وہ حضور کی نبوت، جہاں اختلاف تھا وہ حضور کی نبوت کو بھی جانتے تھے، مگر صرف جان لینے سے، سمجھ لینے سے یا اس علم کے آ جانے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا، اس کے باوجود وہ کافر تھے۔ کیوں؟ ایک عیسائی عالم نے دوسرے عیسائی عالم کو کہا، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی نبی ہیں؟ اس نے کہا ہاں یقیناً نبی ہیں، بالکل نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا تھا۔ تو اس نے کہا پھر مان لو، اس نے کہا نہیں، ماننا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم مان گئے تو روم کے بادشاہوں سے جو ہمیں ڈونیشنز آتی ہیں وہ روک دی جائیں گی، اس لیے ہم نے ماننا نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں ہم، جانتے ہیں ہم، علم ہے ہمیں، تو صرف سمجھنا اور جاننے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا، تا وقت کہ اس کو ماننا پڑے گا، جب تک کہ وہ مانے نہ۔ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ پاک نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ایسے پہچانتے ہیں یہ اس نبی کو، مگر مانتے نہیں، جانتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے نہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کی، انہوں نے فرعون سے جب فرمایا کہ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا۔ موسیٰ نے فرمایا یقیناً، موسیٰ نے کس کو کہا؟ فرعون کو، یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ جتنی بھی نشانیاں تو دیکھ رہا ہے، ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی اتارا ہے جو آنکھیں کھولنے والی ہیں، مگر اے فرعون پھر بھی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہوگا۔ تو یہود، اللہ پاک قرآن میں کیا کہہ رہے؟ حضور کو پہچانتے تھے، حضور کو جانتے تھے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا، بلکہ مکمل پہچانتا تھا، مگر مانتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا کافروں کو اور فرعون کو علم تھا، کافروں کو بھی علم تھا اور فرعون کو بھی علم تھا، مگر اس کے باوجود کہ وہ حضور کی نبوت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے باوجود وہ کیا مسلمان تھے؟ کیا تھے؟ کافر تھے۔ اس کے باوجود وہ کافر تھے، وہ مومن نہیں تھے۔ تو ثابت یہ ہوا یا معلوم یہ ہوا کہ مومن ہونے کے لیے صرف جاننا ضروری نہیں ہے، صرف پہچاننا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے۔
ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مانتے نہیں ہیں، ہم نے نہیں ماننا، جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی، ماننا نہیں ہے ہم نے۔ تو مومن ہونے کے لیے، مومن کی نشانی کے لیے ماننا ضروری ہے، صرف جاننے اور پہچاننے سے جو ہے وہ بات نہیں چلے گی۔ تو اللہ پاک نے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔